نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ محرم کا اختتام ہے اور ہم نے جو شہادتوں کے بارے میں اور قربانیوں کا جو ذکر سنا ہے، ایک طرف کردار امام حسین کو ہم نے جاننے کی سعادت حاصل کی، دوسری طرف جو یزیدی کردار رہا اور اس کی جو تباہ کاریاں رہی، جیسے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا سلوک، مدینہ منورہ اور اہل مدینہ کے ساتھ اس کا سلوک، مکہ مکرمہ پر اس کا حملہ کرنا اور خانہ کعبہ کو تباہ و تاراج کر دینا، یہ سارے معاملات ہم نے مختصراً ہی صحیح لیکن جاننے کی کوشش کی۔ اکثر لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں فتح پا جاتا ہے، یا یقین جو ایمان والا ہوتا ہے یقیناً یہ اعتقاد رکھتا ہے، اس بات کا اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ضرور فیصلہ کرے گا، وہاں پر اسے اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ آخرت کا معاملہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اللہ کا انصاف اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، جو شہادتیں ہوئی وہ اس کا اثر ضرور دکھائی ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم یزید ہی کے خاتمے کو لیتے ہیں کہ جس نے اتنا ظلم کیا، اتنی بربریت پھیلائی، جس نے نہ آل رسول کا خیال رکھا، نہ خانواد رسول کا خیال رکھا، نہ نسبت رسول کا خیال رکھا، کہ جن کی محبت کا قرآن نے حکم دیا ان محبتوں کو اس نے پامال کر دیا، جن کی پاکی کو قرآن بیان کرتا ہے وہ نفوس قدسیہ کو اس نے شہید کر دیا، دوسری طرف اہل مدینہ اور شہر مدینہ کو برباد کر دیا، مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ یہ سارے معاملات جب ہوئے کس لیے؟ طاقت کے لیے، تخت و تاج کے لیے، اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے، سارا کچھ معاملہ اسی لیے ہوا نا کہ جو چاہتا تھا حاصل ہو جائے، جو سرکشی تھی وہ سب پر عام ہو جائے، سب اس کے ظلم کو مان لے اور جو اس کی طاقت ہے سب پر قائم ہو جائے۔ لیکن جب آپ اٹھا کر خاتمہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبرت، سبق، درس کسے کہتے ہیں، اللہ کا انصاف کیا ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بندہ لاکھ کوشش کرے کچھ نہیں ہو سکتا۔
برادران عزیز تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا، کتب تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے، 3 سال کا عرصہ، اس سے زیادہ نہیں، یہ سارے معاملات جو ہوئے، یزید جو تخت پر بیٹھا وہ عرصہ صرف 3 سال کا رہا، اور ان 3 سالوں میں اس نے ساری امت میں تباہی پھیلا دی، براہ روی گمراہی کو عام کر دیا، لیکن اللہ نے ایسا انجام دیا، ایسا عبرتناک فیصلہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک اس کے لیے، لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بن گیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آج بھی اگر کسی کو یزید کہا جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے برائی اور گالی نہیں ہو سکتی۔ وہ بے چین ہو جائے گا، اگر سچا ہوگا، دل میں اس کے ایمان ہوگا تو کہے گا کسے کہہ رہے ہو، یہ نام کسے دے رہے ہو۔ برادران عزیز، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو انجام یزید ہمارے سامنے ہے۔ یزیدی فوج میں شامل ہونے والے ان سپاہیوں کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے کیسے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، کیسے اللہ نے دنیا میں ان کا حساب و کتاب فرمایا۔ یزید کا اختتام دیکھتے ہیں، ادھر جب اس نے مکہ مکرمہ پر حملے کا حکم دیا اور اس کی فوج مکے پر حملہ کر رہی تھی، جنگ جاری تھی، تبھی اطلاع ملی کہ یزید مر گیا۔ یزید کی موت نے فوج کی ہمتوں کو پست کر دیا اور وہاں یزید کی فوج نے شکست پائی۔ برادران عزیز، لیکن کیسے مرا؟ اتنا ظلم کرنے والا، اتنا بڑا ظالم کہ جس کا ظلم آج بھی لوگ بطور ظالم کے نام لیتے ہیں، فرعون کے بعد نام آتا ہے تو یزید کا، اللہ نے کیسا انجام دیا؟ ایک انجام فرعون کا تھا جو اللہ نے مثال بنا کر ساری کائنات کے سامنے رکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکلے اور فرعون بھی چاہا کہ وہاں پر نکل جائے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا، فرعون اور اس کی فوج وہاں ختم ہوئی، لیکن فرعون کو نہ زمین نے قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا۔ آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، ہزاروں برس گزر گئے، لیکن اللہ نے اسے عبرت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی سچا دل رکھتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کا مخالف ہوتا ہے یہ انجام پاتا ہے۔ برادران عزیز، اسی طرح اللہ نے یزید کو بھی عبرتناک موت دی، جس نے اہل بیت اطہار پر پانی بند کیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جو پیٹ کے درد سے تڑپتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے، مورخین نے درج کیا ہے کہ تڑپتا اور پانی کو ترستا، بیماری ایسی کہ اگر پانی پلاتے تو پانی ایسے محسوس ہوتا کہ اس کے آنتوں کو کاٹ رہا ہے اور پانی پی نہیں پاتا، پانی نہ دیتے تو پیاس کی شدت ایسی ہوتی کہ پانی کے لیے تڑپتا اور آوازیں ایسے نکالتا جیسے کوئی خنزیر پکار رہا ہو۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ برادران عزیز، جس نے تخت و تاج کے لیے نہ نبی کی نسبت کا خیال رکھا، نہ نبی کے شہر کا خیال رکھا، نہ نبی کے شہر والوں کا خیال رکھا، نہ خانہ کعبہ کا خیال رکھا، نہ اللہ کے گھر کا خیال رکھا، لیکن اللہ نے جو اسے حساب و کتاب دیا، جو عبرتناک موت دی کہ پانی کے خطرے کو ترستا رہا، وہی تخت و تاج کی چاہ ہمیں مرتا رہا، نہ تخت ملا، نہ تاج ملا، نہ راج ملا، نہ کوئی چیز ملی، یہاں تک کہ دانے دانے کو اللہ نے ترسا دیا، ایک ایک قطرے پانی کو اللہ نے ترسا دیا۔
یہ عبرتناک موت اللہ نے دے کر بتا دی کہ اللہ چاہتا ہے تو ظالم کو کیسے کفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ برادران عزیز، اس طلب، اس بیماری میں یزید مر گیا۔ یزید کا جو بیٹا تھا، جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے باپ کے بعد تم جو ہے اس خلافت کے حقدار ہو، اس تخت و تاج کے حقدار ہو، تم اس پر بیٹھ جاؤ، تو وہی بیٹے نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا کہ جس کی بنیاد میں اہل بیت اطہار کا خون ہے۔ اس کے بیٹے نے اس تخت کو لات ماری۔ برادران عزیز، جس کے لیے سب کچھ کیا، نہ خود کو ملا نہ اولاد کو ملی۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے فوجی تھے، شاید ان کو یہ گمان تھا کہ ہم نے 72 کو گھیر کے ہزاروں مل کر ان کو شہید کر دیا، یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامرانی ہے۔ لیکن اللہ کا انصاف کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا مختار ثقفی، مجنون قسم، جوش و ولولے سے بھرا ہوا شخص۔ اسے صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ کائنات کا سب سے بڑی ناانصافی ہوئی کہ جو حضور پاک کے شہزادے تھے، یہ اس کائنات پہ سوائے امام حسین کے کوئی نبی کے شہزادے موجود نہیں تھے، کسی نبی کی آل موجود نہیں تھی۔ اگر نبی کی آل موجود تھی تو کربلا میں موجود تھی، نبی کے شہزادے موجود تھے تو امام حسین کی شکل میں موجود تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نبی کا شہزادہ موجود نہ تھا۔ لیکن اسی امت نے اس نبی کے شہزادے کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ مختار ثقفی کو یہ بات ایسے ذہن میں گھر کر گئی کہ اس نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد ہے تو پھر ان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ چورستوں پر کھڑے ہو کر، ٹیلوں پر کھڑے ہو کر، چبوتروں پر کھڑے ہو کر اس نے نعرہ بلند کیا، آوازہ بلند کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں، اتنا بڑا ظلم ہو گیا، تم دیکھتے رہے، خاموش رہے، اب موقع ہے، میں بدلے کو نکلا ہوں، میں بدلے کو نکلا ہوں اور ہر یزیدی سے بدلہ لوں گا۔ جتنے موجود تھے اس فوج میں، ایک ایک سے بدلہ لینے والا ہوا، میرا ساتھ دو۔ اور لوگوں کا بھی وہ جو دلوں میں چھپی ہوئی محبت تھی وہ جاگ گئی، ہمت ملی اور لوگ اس کے ساتھ ہونے لگے۔ ہر ایک کو، ابن زیاد کو اس نے پکڑا، شمر کو پکڑا، ہرملا کو پکڑا، ہولی کو پکڑا، جتنے تھے، جتنے یزیدی فوج میں تھے، ایک ایک کو پکڑ کر چورستوں پر اس نے ٹانگ دیا اور بتا دیا کہ یزیدیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں وہ شعر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جو حضرت نے فرمایا کہ کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی، کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی، ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین کہ یہ غلامان حسین نکلے تو تباہی مچا دیے، یزیدی فوج پہ چن چن کر انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن شہادت کیوں ہوئی؟ شہادت ہوئی لوگوں کو جگانے کے لیے، جو ہمتیں ختم ہو چکی تھی، جو پستی آ چکی تھی، لوگوں کے اندر جو ڈر پھیل چکا تھا، اس ڈر کو مٹانے کے لیے امام کو شہید ہونا پڑا، دین کو بچانے کے لیے امام کو شہید ہونا پڑا، نظام اسلام کو بچانے کے لیے امام کو شہید ہونا پڑا۔ اور اس شہادت کا اثر ایسا ہوا کہ اہل مدینہ نے بھی اپنی آواز بلند کی، اہل مکہ نے بھی اپنی آواز بلند کی، اہل کوفہ نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ تو یہ آواز، انقلابی آواز کہاں سے آئی؟ تو یہ انقلاب آیا کربلا سے۔ اس شہادت کے بعد لوگوں کے ایمان ان کو آواز دینے لگے کہ تمہارے سامنے کیا ہو گیا اور تم کیا دیکھتے رہ گئے؟ جان تو جانی ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے، لیکن تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا ہے؟
کس کو چھوڑ کر کس راستے پہ چل پڑے ہو، ان کے ایمان نے ان کو جھنجھوڑا، اور یہ انقلاب ہم کو کربلا کے بعد نظر آتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں جو ہمیں سبق لینا ہے، جو درس ہمیں کربلا دیتا ہے، ہر سال جس چیز کو ہمیں اعادہ کرنا ہے، ہر سال جس چیز کا ہمیں اعادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یاد رکھو کہ ہمیشہ بلند حق ہوتا ہے، ہمیشہ باقی سچ رہتا ہے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچنا ہے وہ پہنچ ہی جائے گا، کتنا ہی بڑا طاقتور رہو، چاہے نمرود رہو، چاہے فرعون رہو، ابو لہب رہو، ابو جہل رہو، یزید رہو، یا پھر اس وقت کا یزید ہونے دیجئے، وہ اگر ظلم کر رہا ہے، اگر کسی کا حق تلف کر رہا ہے، کسی کی جان لے رہا ہے، تو اسے یہاں پر بھی انصاف ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی حساب ہونے والا ہے۔ اللہ ظالم کو چھوڑنے والا نہیں ہے، سچ ہی کی فتح ہونے والی ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، طاقت آ جائے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، قوت انہیں کسی چیز پر بھی آمادہ کر سکتی ہے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات کو جاننا چاہیے کہ حساب تو ہوگا، حساب تو ہوگا، اور اگر ظلم سر سے زیادہ ہو جائے تو اللہ اس کا حساب یہی کر دیتا ہے۔ آخرت کا فیصلہ اپنی جگہ، حساب یہی ہوتا ہے۔ تو ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالم اور اس کا جو ظلم ہے اللہ کے پاس سب سے برے گناہوں میں ہے، سب سے ناپسندیدہ اعمال میں ظلم ہے، اور کوئی آواز اللہ کی بارگاہ تک بے روک پہنچتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے، تو مظلوم کی آواز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب مظلوم ظلم سہ کر آواز اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پروردگار ظالم کا ظلم بڑھ چکا ہے، تیری مدد چاہیے، تو اللہ کے پاس یہ آواز بغیر رکاوٹ کے پہنچتی ہے، پھر اللہ اس کا حساب لیتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ظالموں کا اللہ نے کیسے حساب لیا۔ برادران عزیز، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم زیادتی بڑھ رہی ہے۔ ظلم بڑھنے کے دو سبب ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سبب وہ ظالم کی سرکشی، وہ اللہ کے خوف سے اس کا دور ہو جانا، اس کے دل سے وہ ڈر، وہ خوف الہی، وہ خشیت الہی کا نکل جانا اسے ظلم پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا ایک اہم سبب یہ ہے کہ جو صاحب سمجھ ہے، وہ شخص جو صحیح غلط کی پہچان رکھتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، اور اس کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اس کے سامنے اگر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ اپنے مفاد کی خاطر خاموش رہ رہا ہے، تو ظالم کی ہمت اور بڑھتی ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ظلم کرنے والا اور آگے بڑھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی سچا اور اچھا آدمی ہے اور اپنا حق ادا کرتے ہوئے ظالم کا ہاتھ روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو غلط ہے، تو ظلم سے رک جا، تو بہت سا ظلم رک جائے گا۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ جو بربادی ہوتی ہے، جو خرابی ہوتی ہے، وہ بروں کی برائی سے زیادہ اچھوں کی خاموشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب اچھے لوگ خاموش رہنے لگ جائیں، ظلم کو دیکھ کر کچھ بولنے نہ لگے، ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے لگے، کانیں بند کرنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ میرا تو نہیں ہوا نا، مجھے تو نہیں ہوا نا، میرا تو نہیں بگڑا نا، تو یاد رکھیں وہ ظالم کا ظلم وہیں پر رکنے والا نہیں ہے۔ جب اس کا خام ختم ہوگا تو آپ کی باری لگ جائے گی۔ لیکن اگر اچھے سب ساتھ مل جائے اور کسی ظالم کے ظلم کو روکنے لگے تو یقیناً معاشرے میں اچھائی عام ہوگی۔ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ظلم دیکھو تو پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ظالم کا ظلم دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لو اور کہو کہ یہ ظلم غلط ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر
اتنی طاقت نہ ہو، اتنی قوت نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو، اتنی جرأت نہ ہو کہ تم آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو، تو کم سے کم حضور پاک فرماتے ہیں زبان سے کہو کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا عمل غلط ہے، تم لوگوں کا حق کھا رہے ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، معصوم کی بدوا سے ڈرو، اللہ کے حساب سے ڈرو، اور اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اور اگر زبان سے روکنے کی ہمت نہ ہو، حضور پاک فرماتے ہیں اگر اتنی طاقت بھی نہیں کہ برائی کو دیکھ کر زبان سے اسے کہے کہ یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو حضور پاک فرماتے ہیں کم سے کم اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اسے دل میں سوچے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ ظلم کو دیکھ کر آدمی دل میں کہے غلط ہے، برا ہو رہا ہے، ورنہ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکے، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ برادران عزیز، کربلا ہمیں ایمان کا اعلیٰ درجہ سکھاتا ہے۔ امام حسین سکھاتے ہیں کہ ظالم کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ ایسے راستے پر چل پڑا ہے، ایسی خرابیاں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے کہ لوگ ظالم کو برا نہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، ظالم کے ساتھ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ وہ شخص جو ظلم کر رہا ہے، وہ شخص جو لوگوں کو مار پیٹ رہا ہے، وہ شخص جو لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہے، وہ شخص جو لوگوں کے حق تلف کر رہا ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ ہو جائیں، اس سے دوستی کر لیں، تاکہ شاید اس کا شر ہم تک نہ پہنچے، وہ ہم کو بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی، وہ کسی کو نہیں بخشتا ہے۔ جب اس نے اللہ کا ڈر ہی چھوڑ دیا تو تمہارا خیال کیا رکھے گا؟ جس کے پاس اللہ ہی کا خیال نہ ہو، اللہ کے حکم کا خیال نہ ہو، وہ تمہاری محبت کا کیا خیال رکھے گا؟ وقت آئے گا تو اس کا ظلم تمہیں بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور کی مدد کے لیے کوئی کھڑا ہونے تیار نہیں، جو ناتواں ہے، جو لاچار ہے، جس کے پاس کوئی پرسان حال نہیں، اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہر شخص مضبوط کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر شخص چاہ رہا ہے کہ شاید ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گناہگار ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ملا کے رکھو، دوستی کر کے رکھو۔ کس سے مل رہے ہو، کس کو چھوڑ رہے ہو؟ برادران عزیز، ذرا غور کریں، ایمان کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کریمہ کیا کہتے ہیں، اور ہمارا انداز کس طرف چل پڑا ہے۔ ہم کس کے ساتھ ہو گئے، اور اللہ کس کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے کبھی ظالموں کا ساتھ دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ہم آج ظالموں کے ساتھ چل رہے ہیں، ظالموں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک کے الفاظ ہے، دنیا میں تم جس کے ساتھ رہو گے تو قیامت میں حشر بھی تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ برادران عزیز، غور کریں۔ کربلا ہمیں سچائی اور اچھائی کا حکم دیتا ہے، حق پرستی کا سبق دیتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتا ہے، مظلوم کی مدد کرنے کا سبق دیتا ہے، دین اسلام پہ چلنے کا سبق دیتا ہے، اسلام کے لیے اپنی حمیت، اپنی جرأت کو زندہ رکھنے کا سبق دیتا ہے، اور اسلام کی ضرورت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ظلم کو روکیں، نہ خود ظلم کریں، نہ ظلم کو برداشت کریں۔ برادران عزیز، مظلوم کی مدد پہ کھڑے ہوں، جیسے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہاتھ سے روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو کم سے کم اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں کے بعد ان مظلوموں کے لیے دعا کرو جہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔
یہ نہ کرو کہ ظلم کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو یہ خیال ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ ارے جب اس کا تنہا کریں گے تو احساس ہوگا کہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اگر لوگ تعریف کرتے رہیں گے تو ظلم بے ظلم کرتا رہے گا۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ معاشرے میں ہمارے عام ہو چکا ہے، یہ خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس خرابی سے بچیں، اچھائی کا ساتھ دیں، نیکوں کا ساتھ دیں، اچھائی کو عام کریں، مظلوموں کی مدد کریں۔ برادران عزیز، تو یہ درس ہمیں امام حسین دیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کسی حال میں بھی صحیح راستے کو نہ چھوڑیں، سچائی کے راستے کو نہ چھوڑیں۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سے سچائی چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر آج اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر سچائی کا ساتھ دیں۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ دین اس پر چلنے کے لیے کوئی راضی نظر نہیں آتا۔ دین کو بھی لوگ اپنے لحاظ سے چلانا چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کے لحاظ سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ دین سلیقہ زندگی ہے۔ اپنے اندر دینی مزاج کو پیدا کیجیے اور حسینی مزاج پیدا کیجیے۔ بزدلی یہ ناکامی کا سبب ہے۔ برادران عزیز، تو یہی درس کربلا کا ہمیں لینا ہے کہ اپنا تعلق اپنے پروردگار سے، حضور پاک سے، اہل بیت اطہار سے مضبوط کیجیے، مضبوط سے مضبوط کیجیے۔ اگر ایسا نہ ہوگا، اگر آج ہم نہ جڑیں گے تو پھر ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اور بربادی کی طرف چلے جائے گی، کیونکہ گناہ کے راستے عام سے عام ہو رہے ہیں، خرابیاں عام سے عام ہو رہی ہیں، بربادیوں کے راستے آپ کے سامنے نئے نئے انداز سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح راستہ نہیں دکھائیں گے، صحیح انداز زندگی نہیں دکھائیں گے، اخلاقیات پر کام نہیں کریں گے، ان کے ایمان پر کام نہیں کریں گے، تو ہمیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہمارا بچہ کب بھٹک گیا، کب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر آپ ان کی تربیت صحیح کریں گے تو پھر ہمارا بچہ صحیح راہ پر ہوگا۔ اور حضور پاک نے واضح طور پر حدیث پاک میں فرما دیا ہے، حضور پاک نے سمجھا دیا ہے کہ اگر تم اپنے بچے کو صحیح راستے پر رکھنا چاہتے ہو، اپنے بچے کو کامیابی کے راستے پر رکھنا چاہتے ہو، تو 3 چیزوں پر اپنے بچے کی تربیت کرو۔ سب سے پہلے اپنے نبی پاک کی محبت سکھاؤ، سب سے پہلے حضور پاک کی محبت اس کے دل میں ڈالو اور اسے بتاؤ کہ دیکھو یہ ہے جیسے تمہیں جس کے راستے پہ تمہیں چلنا ہے، یہ ذات مبارک ہے جن سے تمہیں محبت کرنا ہے، یہ ذات مبارک ہے جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے، یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے سرکار ہے، انہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، ان کے راستے پر چل کر ہی لوگ کامیاب ہوں گے، ان کے راستے پر چل کر ہی آخرت میں ہمیں اللہ کی فضل، اللہ کا رحمت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو جب تک حضور پاک کی عظمت، حضور پاک کی محبت اس کے دل میں جاگزین نہ ہوگی، نہ دین اسلام سے وہ جڑ پائے گا، نہ قرآن سے وہ جڑ پائے گا، نہ حدیث سے وہ جڑ پائے گا، کیونکہ تمام چیزیں سمجھانے والی کوئی ذات ہے تو سرور کائنات کی ذات ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے۔ برادران عزیز، اس کے بعد پھر حضور پاک نے ارشاد فرمایا حب اہل بیتی، حضور پاک کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، حضور پاک کے خانوادے کی محبت سکھاؤ، حضور پاک کے جو چہیتے ہیں، حضور پاک کے جو خرابت دار ہیں، کہ جن سے ہمارے آقا محبت کرتے ہیں، ان کے غلام بھی محبت کرتے ہیں، جن سے حضور پاک محبت کرتے ہیں، جن کو حضور پاک نے اپنا پھول کہا، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچوں کو نبی پاک کی محبت سکھاؤ گے، ان کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ گے،
اور اس کے بعد فرمایا تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم دو گے تو تمہارا بچہ کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا، لاکھ گمراہ راستے اس کے سامنے آئیں گے، لیکن یہ دو محبتیں اور قرآن کا نور ایسا ہوگا، قرآن کی تعلیم ایسی ہوگی کہ کبھی اس کو بھٹکنے نہیں دے گی۔ ان کے سامنے اہل بیت کا کردار ہوگا، ان کے سامنے قرآن کا فرمان ہوگا، اور جب بچہ اس سے دیکھے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو کبھی بھٹکے گا نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، اور جو اس کی بنیاد ہے ایمان، اسی میں اسے کمزور چھوڑ دیا۔ برادران عزیز، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور پاک کے احکام پر چلیں، حضور پاک نے جو اپنے بچوں کی تربیت کا حکم دیا ہے اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، انشاءاللہ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ انشاءاللہ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے اور لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔